اللهم عجل وليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، سلطان زمین و زمن، شہنشاہ معظم امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کو امیر کائنات شہنشاہ ممکنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مدد اور صاحب العصر والامر زمان، لنگر زمین و آسمان، شہنشاہ معظم سلطان مکرم، 11 ائمہ کی دستار کے وارث، کربلا کے وارث، کاظمین کے وارث، نجف کے وارث، سامرا کے وارث، مدینہ کے وارث، مکہ کے وارث، زمزم کے وارث، صفا مروہ کے وارث، کعبے کے وارث، کائنات کے چپے چپے کے وارث، صاحب الزمان اجل اللہ فرج شریف بادشاہ ہم سب کے وارث ہوں. اور معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، جس طرح آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مصروف سفر ہیں، انتہائی مسرت بھی ہوتی ہے اور ہمیں حوصلہ افزائی بھی بڑی ملتی ہے. کوشش کریں مثبت ہی مثبت رہیں، اچھا ہوتا ہے. رب کی دی ہوئی اس عظیم طاقت مثبت پن کو استعمال کر جائیں دنیا میں تو بڑا اچھا رہتا ہے، ورنہ مثبت طاقت ساتھ قبر میں دفن ہو جاتی ہے اور منفی طاقت پوری زندگی استعمال ہوتی رہتی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو پروردگار آپ کو ہمیشہ مثبت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مثبت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی آپ سوچیں کسی کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، شفقت کریں، کوئی احسان کریں تو اچھا کریں. یہ نہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا. اجر اپنے مالک کے پاس، کیونکہ وہاں سے جو اجر ملتا ہے وہ بڑا کمال ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. تو معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ملاقات امام علیہ السلام کے واقعات، زیارت امام علیہ السلام کے واقعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو آج جو واقعہ پیش کرنے لگے ہیں یہ آذربائیجان کے علاقے کا ہے. تو یہ سید ستار محمد علاقہ آذربائیجان کے شہر میانہ کے بزرگ اہل علم میں سے ہیں. بہت نیک انسان ہیں، یعنی با اخلاق بھی ہیں، محبت والے بھی ہیں، اور ان سے ہمیشہ مثبت پن ظاہر ہوتا ہے. یعنی وہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط نہیں کہتے. یہ بھی ایک اعلیٰ پن ہوتا ہے اور یہ اہل علم کی اچھی صفت ہے. یعنی اگر اہل علم صرف علم حاصل کرنے تک یا علم پڑھ کے اور صرف یاد کرنے تک اسی تک محدود رکھے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. علم ادھورا رہ جاتا ہے. علم تب کمال کو پہنچتا ہے جب زبان سے خوشبو نکلے، جب زبان سے کمال نکلے، جس کے لیے بھی نکلے اعلیٰ نکلے. اور میں یہ بتاتا جاؤں، اہل علم عارف لوگ جتنے بھی ہیں، علماء، میں بیٹھا ہوں ان کی صحبت میں، عرفاء، خطباء، بڑے بڑے اچھے لوگ رہے، یا ایون ذاکرین جو ہمارے ممبروں پہ آنے والے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو عارف ہیں. اس وقت تو صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اس وقت تو صورتحال صرف ذات ہے نا. جب ذات سے باہر نکلیں گے اور مولا کی ذات کی طرف آئیں گے پھر یہ کیفیت ہوگی. بہرحال میں جن لوگوں کے ساتھ ہیں کم ایسے ہیں جو نہ کسی کا گلہ کرتے ہیں، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اگر کسی کے بارے میں سنتے بھی ہیں تو یہی کہتے ہیں پروردگار ان پہ رحم کریں گے، انشاءاللہ پروردگار خیر فرمائیں گے. کیونکہ میں نے، یاد ہوگا آپ کو ایک پروگرام میں کہا تھا، معصوم کا فرمان ہے، اگر اپنی دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دوسرے کے لیے دعا مانگو. یہ وتیرہ رہا ہے. تو یہ بھی آئین ہے آذربائیجان کے، یہ ایک عارف عالم ہیں، کمال ہے، سید ستار محمد. اچھا، ان کی ایک سخاوت کی ضرب المثل بڑی مشہور ہے. ادھر کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کا دروازہ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جن کو پناہ کی ضرورت ہو، جن کو مدد کی ضرورت ہو، یا کوئی پریشانی میں کوئی مداوی کی ضرورت ہو یا ڈھارس کی ضرورت ہو، دروازہ کھولا ہے. یعنی ادھر میانہ شہر میں، آذربائیجان میں، ان کے حوالے سے ضرب المثل بہت مشہور تھی. 360 شمسی میں بعض لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. یہاں انہوں نے جملہ لکھا صاحب کتاب نے، بعض نمک خاروں نے. میں یہ تو ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر کائنات شہنشاہ ممکنات کا وہ فرمان ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو بے آئین ہی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض نمک خاروں نے، مطلب
نمک کھانے والوں نے زیادتی کی، ان کو تنگ کیا، بھئی انہوں نے تو شر کرنا ہی کرنا ہے، تکلیف دینی ہی دینی ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ والے لوگ، عارف لوگ ان تکلیفوں کو برداشت کرتے۔ بہرحال مختصر یہ ہے، یہ سید صاحب وہاں سے چلے مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں زیارت کے لیے، کہ مولا کو جا کے میں شکایت کروں گا کہ مولا دیکھیں میں آپ کے چاہنے والوں کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں اور ان کا رویہ میرے ساتھ کیا ہے۔ یہ شکایت لے کے امام کی خدمت میں ادھر مولا کے پاس چلے۔ یہ صاحب کتاب کہتے ہیں مولا کے پاس پہنچنے سے پہلے انہوں نے ہمارے گھر قیام کیا، پریشان اور بے قراری کی کیفیت میں قیام کیا۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کے بعد کہتے ہیں آرام کر رہا تھا، عالم خواب میں دیکھا مہمان خانے میں مخصوص مقام پر میرے والد جو کہ فوت ہو چکے تھے، اپنے والد کو جو دنیا سے جا چکے تھے، زمین پر بے ہوش گرے پڑے دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے دل کا دورہ پڑا ہے، اور جلدی جلدی میں نے ان کے کندھوں پہ مالش کرنا شروع کر دی۔ ہوش میں مجھے فرمایا فکر مند ہو گیا؟ میں نے کہا جی والد محترم میں فکر مند ہو گیا، آپ کی کیفیت دیکھ کر تو کہا لگتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں سید محمدی، ایک شخصیت کا نام انہوں نے لکھا ہے، سید محمدی کی خدمت میں پہنچا، انہیں میں نے اپنا خواب بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے والد مرحوم کے لیے کوئی خیرات کر دو۔ اسی دن رات کو میں کسی کام کے لیے گھر سے باہر گیا، اور جب گھر واپس آیا مہمان خانے میں دیکھا تو سید ستار محمد وہ بے ہوش پڑے ہیں جہاں میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا تھا، اور وہی کیفیت جو میں نے دیکھی تھی، اور میں نے ان کی مالش کی تاکہ ہوش میں آئیں۔ جس طرح ممکن ہوا جلدی سے میں دوسرے کمرے میں لے گیا ان کو، اور آرام والا کمرہ تھا وہاں لے گیا، لیکن میں جہاں تھا اس کے درمیان ایک دروازہ تھا، سامنے وہ آرام والے کمرے میں نے انہیں ادھر چارپائی پہ لٹایا، میں ادھر آ گیا، میں نے ان کو تھوڑا سا ادھر لٹایا۔ کہتے ہیں میں رات کا ٹائم تھا، چونکہ حکیم کو یا ڈاکٹر کو بھی میں ان کی تیمارداری کے لیے یا ان کی علاج معالجے کے لیے بھی نہیں لا سکا، البتہ بہت سخت پریشانی تھی، ساری رات نیند بھی نہیں آتی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے سید محمد کی حالت دیکھتا تھا، احوال پرسی بھی کرتا تھا۔ صبح جس وقت میں نے چاہا تو کسی کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو انہوں نے مجھے منع کیا، مجھے کہا اب کسی کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد گھر والوں نے بھی مجھے یہی کہا۔ اس دن سید محمدی ساتھ والے کمرے میں آرام کر رہے تھے، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں صبح بیدار ہوا، نماز صبح پڑھی، نماز کے بعد بیداری کے عالم میں دیکھتا تھا، بیداری کے عالم میں جس کمرے میں سید محمد لیٹے ہوئے تھے اس کا دروازہ کھلا۔ اب یہ خواب نہیں ہے، کہتے بیداری کی حالت میں نے دیکھا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف لائے۔ جو ہی سرکار تشریف لائے ان کے دائیں طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بادشاہ کھڑے ہیں، اور بائیں طرف سیدہ کونین ملکہ عالمین مخدومہ عالمین ام عبیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ شہزادی تشریف فرما ہیں، اور ائمہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قائم آل محمد بھی شہزادے کہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پہلے خیال کیا چونکہ یہ سید ہیں، عارف ہیں، اور مخلوق خدا کی ساری زندگی انہوں نے خدمت کی ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، آخری وقت میں تو مولا جمع ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے جمع ہوئے۔ اس بنا پر میں نے دل میں خیال کیا انہیں کیوں دیکھوں، کیونکہ جانے والے شخص بھی انہی کا دیدار کرے، مجھے کیا ضرورت ہے میں ان کا دیدار کروں، اب وہ ان کے لیے ہیں تو وہ دیکھیں۔ میں نے اپنا تھوڑا سا چہرہ یوں کرنا چاہا تو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اظہار محبت کرنے لگے، اور میں نے دیکھا وہ بقیت اللہ العظم جو بادشاہ تھے، جو شہنشاہ معظم تھے، وہ ان کی حوصلہ افزائی کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور امام نے اپنا دست شفقت ان کے دل پہ رکھا۔ جو ہی ان کے دل پہ رکھا تو کہتے ہیں بیماری کی آثار ہی ختم ہو گئے، الحمدللہ۔ یہ روایت کرتے ہیں بیماری کی آثار ہی الحمدللہ ختم ہو گئے، کبھی پھر مسئلہ ہی نہ ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، واقعہ بڑا اہم ہے، بہت سارے پہلو ہیں اس کے۔ پہلی بات یہ ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی خدمت میں ایک گزارش ہے، اب بھی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا دنیا میں، دنیا چل ہی نہیں سکتی اگر ایسے عارف لوگ موجود نہ ہوں۔ ان کو چاہیے وہ اپنا یہ کام کرتے رہیں، یعنی مخلوق خدا کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلسلہ چلاتے رہیں، مخلوق جو ان کے ساتھ رویہ رکھے اس کو برداشت کریں، کیونکہ بڑے سفر والوں کی، بڑے منزل والوں کی ظرف بہت بڑے ہوتے ہیں، برداشت کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی تنہا نہ سمجھیں۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ یقین جانیں یہ بھی امام کی طرف سے ہے، امام نے انہیں چنا ہے، امام نے انہیں منتخب کیا ہے، ورنہ عام بندے کو تو اس چیز کی پرواہ تک نہیں ہوتی کہ وہ مخلوق کے لیے اپنا دروازہ کھول کے رکھے، مخلوق کے لیے پناہ گاہ بنا کے رکھے، مخلوق کی داد رسی کرے، مخلوق کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ عام لوگوں کو اس چیز کی سوچ تک نہیں ہوتی۔
تو اسی ضمن میں میں چاہوں گا جو یہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے وہ صرف مولا کے لیے کریں اور ہمت سے کرتے رہیں. اور مخلوق بے شک جب مولا نے فرما دی جس پریشان کرو اس کے ڈنگ سے بچو، تو کیسا ہو سکتا ہے وہ مخلوق سے بہتری کی امید رکھی جائے؟ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو 100 بسم اللہ، نہ آئے تو میرے طرف لوٹا دیجیے گا. اگر آپ بندوں کے لیے بندوں کی خاطر ایسا کر رہے ہیں پھر آپ کو پریشانی ہوگی. اگر آپ مولا کے لیے، اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں پھر آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جن کے لیے کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، تو وہ اس کی جزا دینے والے ہیں. تو اس لیے اپنے سفر کو جاری رکھیں. لیکن پھر بھی جب انہوں نے شکایت لے کے 8ویں امام کی بارگاہ میں آنا چاہا تو کس طرح صرف 8ویں امام نے نہیں، پورے گھر اثر نے شفقت کا نگاہ فرمائی. صاحب زمانہ جل اللہ فرج شریف نے نہ صرف بیماری دور کی بلکہ ایک شفا کاملہ دے دی، یعنی ایسی شفا جو کامل ہو، جس کے بعد بیماری نہ ہو، شفا کاملہ کہلاتی ہے. تو یہ صاحب زمان کی برکت سے ہے. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مولا آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، اور اللہ کرے ہماری گناہ گار آنکھیں بادشاہ کے دیدار سے جلد مستفید ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ.